قرآن میں 2 باغوں کا ذکر ہے۔ آئیے آج اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت شہر میں 2 دوست رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ان کی زندگیاں بالکل مختلف ہو گئیں۔ ایک دوست بہت امیر ہو گیا۔ اس کے پاس 2 شاندار باغ تھے، ایسے باغ جن میں ہر موسم میں پھل لگتے تھے۔ درختوں پر لٹکتے ہوئے انگور، کھجوریں اور سبزہ ایسا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ باغوں کے درمیان صاف پانی کی نہریں بہتی تھیں اور چاروں طرف ایسی حفاظت تھی کہ کوئی نقصان کا تصور بھی نہ کر سکے۔ دوسرا دوست، وہ ایک عام انسان تھا، زیادہ دولت نہیں تھی مگر دل مطمئن تھا۔ ایک دن امیر دوست نے کہا، چلو آج تمہیں اپنا باغ دکھاتا ہوں۔ وہ دونوں باغ میں داخل ہوئے۔ امیر آدمی کے چہرے پر فخر اور غرور تھا، چال میں تکبر تھا۔ وہ ہر چیز دکھاتے ہوئے بول رہا تھا، یہ دیکھو، یہ سب میرا ہے۔ پھر وہ رکا، اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور میرے پاس زیادہ لوگ ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک احساس تھا، برتری کا احساس۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ بدلنے لگے۔ وہ باغ کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا۔ یہ جملہ سننے میں تو سادہ ہے، مگر اس کے اندر ایک خطرناک سوچ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے یہ سب بنایا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر وہ مزید آگے بڑھا اور بولا، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر آئی بھی تو مجھے اس سے بہتر ہی ملے گا۔ یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ ایک کامیاب انسان سے ایک مغرور انسان بن گیا۔ اسے لگا، چونکہ میں دنیا میں کامیاب ہوں تو میں اللہ کے ہاں بھی خاص ہوں۔ سادہ دوست کی نصیحت۔ اس نے اپنے دوست کی باتیں پہلے تو خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے غصہ بھی نہیں کیا، طنز بھی نہیں کیا۔ پھر نرمی سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان بنایا؟ پھر اس نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، جب تم اپنے باغوں میں داخل ہوتے ہو تو تمہیں کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یعنی یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ پھر اس نے مزید کہا، اگر تم مجھے کمزور دیکھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے میرا رب مجھے تم سے بہتر دے دے اور تمہارے باغ پر کوئی آفت آ جائے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک رات آسمان بدلا، ہوا بدلی اور اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ درخت گر گئے، پھل ختم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ پانی جو زندگی تھا زمین میں کہیں غائب ہو گیا۔ صبح جب وہ آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑا تھا، اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اب اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ وہ لوگ تھے جن پر وہ فخر کرتا تھا، اور وہ سب جو اس کے ارد گرد تھے سب غائب ہو گئے، کیونکہ وہ دوست نہیں تھے، وہ صرف فائدے کے لوگ تھے۔ اس کہانی میں ہمیں 5 بڑی چھپی ہوئی حقیقتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی، کامیابی بعض لوگوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان کو سب کچھ مل جائے تو انسان خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، حالانکہ اس میں اللہ کی بھی مدد شامل ہوتی ہے۔ لیکن انسان اللہ کو نکال کر
صرف اپنی کامیابی پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ دوسرا، کسی کے پاس دولت کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ امیر ہونا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ یہ دولت صرف ایک امتحان کے لیے اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت دے کر آزماتا ہے کہ کون اس کو اللہ کے مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے اور کون اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے۔ تیسرا، تو تکبر چھپ کر آتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آتا ہے، باتوں میں آتا ہے، پھر انسان کہتا ہے میں بہتر ہوں، میرے پاس زیادہ ہے۔ اور چوتھا، ماشاء اللہ کہنا، یہ ایک احساس ہوتا ہے، یہ صرف بولنے کے لفظ نہیں ہوتے، یہ ماننے کا نام ہے کہ ماں مطلب ہوتا ہے جو، شاہ چاہے، اللہ اللہ، یعنی یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ جو چاہے جس کو دے دے۔ زوال کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی اچانک، کبھی آہستہ آہستہ، مگر آتا ضرور ہے۔ آخری سوال دل سے پوچھیں، اب ذرا خود پوچھیں، آپ کا باغ کیا ہے؟ آپ کی دولت، آپ کی خوبصورتی، آپ کی تعلیم، آپ کی شہرت، اور سب سے اہم سوال، کیا آپ اس پر فخر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں؟ ہر انسان کا ایک باغ ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہم نے پڑھا 2 باغ کا قصہ۔ یہاں پہ آپ اس کو اس مطلب میں نہ لیں کہ ہر ایک کے پاس باغ ہی ہوگا، یعنی کوئی ایسی نعمت جس پہ آپ بہت زیادہ غرور ہو، آپ کو بہت زیادہ فخر ہو، اور آپ اسے اپنی حاصل سمجھتے ہوں، اپنی خود سے حاصل کی ہوئی چیز سمجھتے ہوں۔ وہ باغ جیسے قرآن میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو زمین پہ اپنے بہت تھا مان، اور وہ اسے اپنی کامیابی، اپنی کوشش سمجھتا تھا۔ اسی طرح سے آپ کا باغ آپ کی دولت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ سمجھیں کہ یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، ہمیشہ میں نے خود اپنی محنت سے حاصل کی، بیچ میں سے اگر آپ اللہ کو نکال دیں۔ اسی طرح سے کسی کا باغ اس کی شہرت ہو سکتی ہے، یہ شہرت بھی چند دنوں کی چیز ہے۔ کسی کا باغ اس کی خوبصورتی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی چند دنوں کی چیز ہے، اور اس پر زوال ہے۔ اب آپ خود سے سوال کریں، آپ کا باغ کیا ہے؟ آپ کو کس چیز پر اپنے بہت فخر ہے، اور کیا آپ اس پر فخر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، باغ چاہے آپ کا خوبصورتی ہو، شہرت ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، باغ ہمیشہ نہیں رہتے، مگر عاجزی اگر ہو تو انسان کو ہمیشہ بچا لیتی ہے۔ اس کہانی کا آسان خلاصہ اگر دیکھا جائے تو یہ کہانی ہمیں 5 بڑی باتیں سکھاتی ہے، اور وہ یہی 5 باتیں جو ابھی ہم نے سمجھی ہیں۔ اور زوال کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آہستہ آہستہ اور اچانک بھی۔ کسی کے اوپر اچانک آتا ہے اور کسی پہ آہستہ، اس لیے غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔